السلام علیکم۔ ہمارے اسلامی چینل آرزو ٹی وی کو فری میں سبسکرائب کریں اور ساتھ اس بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد حضرات محترم، میں تو حضور قبلہ شاہ جی کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ آپ نے حکم فرمایا، میں حکم کی تعمیل میں دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس طرح کی شاہ جی کی گفتگو 10-15 منٹ کی بھی سننے کی مل جائے تو بندے کا مہینے کا کام ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ شاہ جی سے گزارش کی تھی، میرے گھر میں ایک محفل تھی اور ہم 20-25 بندے تھے۔ شاہ جی نے وہاں پر عقیقے پر خطاب فرمایا، مجھے آج تک نہیں بھولا۔ تو میری تو یہ خواہش تھی کہ آج ذرا تمام تر تکلفات سے بالا تر محفل ہوگی تو زیادہ دیر شاہ جی کا خطاب سنیں گے، لیکن تھوڑے سے وقت میں شاہ جی نے اتنا خطاب فرما دیا ہے کہ اس خطاب کی چاشنی میں کوئی بات نہ کرتا، لیکن اب اس لیے کر رہا ہوں کہ سیدہ زہرا پاک کی بات ہوگی، مولا مرتضیٰ کی بات ہوگی، تو ان کے ناموں میں اللہ نے عزتوں کے سارے حوالے رکھے ہیں۔ میں اور آپ اس بات سے اچھی طرح باخبر ہیں اور تمام علماء یہ بیان بھی کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی امت میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اس شخصیت کا ہے جو سب سے زیادہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور افضلیت کے تذکرے میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ جیسا آقا کا عاشق کوئی نہیں تھا، اس لیے مقام اور مرتبہ آپ کا بلند و بالا ہے۔ میں اس حوالے کو سلام پیش کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امت میں سے جو بندہ میرے آقا سے سب سے زیادہ پیار کرے اس کا مقام تو بلند و بالا ہے، اور ساری خدا کی خدائی میں جس ذات سے میرا نبی سب سے زیادہ پیار کرے ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ میں خدا کے گھر میں کھڑا ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں، خدا کی ساری خدائی میں جتنا پیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ زہرا سے تھا اتنا پیار کسی اور سے نہیں تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ زہرا پاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے سیدہ، میں آقا کریم کے بعد سب سے زیادہ آپ سے عقیدت رکھتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی قسم میں نے سرکار کو جتنا آپ سے پیار کرتے دیکھا ہے اتنا کسی اور سے پیار کرتے نہیں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کی بارگاہ میں حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی تشریف فرما ہے، حاضر ہیں۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم حاضر بارگاہ رسالت ہوئے تو رسول اللہ علیہ السلام نے قیام فرمایا اور مولا کائنات کو سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما۔ اس محبت کو دیکھ کر حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بول اٹھے، یا رسول اللہ، آپ کو علی اتنا پیارے لگتے ہیں کہ ان کے آنے پر آپ نے قیام بھی فرمایا اور ان کے آنے پر آپ نے ان کو سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا، اللہ کی قسم
مجھ سے زیادہ علی سے میرا پروردگار پیار کرتا ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی اور حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، مردوں میں سب سے زیادہ پیار میرے آقا کو مولا علی سے تھا، اور خواتین میں سب سے زیادہ پیار حضرت سیدہ زہرا پاک سے تھا۔ حضرت سیدہ زہرا پاک اور مولا کائنات کے حوالے سے کچھ عرض کرنے سے پہلے، عام طور پر یہ حدیث پاک پڑھی بھی جاتی ہے، ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور آپ تو بڑے اچھے ماحول میں سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، گمراہی کے اندھیرے میں تم نہیں پڑو گے۔ ایک کتاب اللہ اور ایک اپنی اہل بیت۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا نے صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والوں کو درس دیا کہ میرے سینے پر اترنے والی کتاب بھی نور ہے اور میرے وجود سے بننے والی میری اولاد بھی نور ہے۔ اگر تمہارا کتاب سے تعلق ہوگا اور میری اولاد سے تعلق ہوگا تو گمراہی کا اندھیرا تمہارا رخ نہیں کر سکے گا۔ سیدہ زہرا پاک کی اولاد کا دامن قیامت تک گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نبی رسول اللہ علیہ السلام کی آل پاک سے وابستہ ہونا قیامت تک گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور ہم اہل سنت کتنا خوش نصیب اور کتنا خوش قسمت ہیں، ہمارے ہاتھوں میں قرآن کا دامن بھی ہے اور اہل بیت کا دامن بھی ہے۔ ہم ایک مسئلہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی محبت سے بیان کرتے ہیں۔ اہل سنت عادی ہیں عزت والی نسبتوں کو سلام کرنے کے۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، محدثین علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ زمین کا وہ پاک حصہ جو رسول کرم کے پاک جسم کو چوم رہا ہے وہ جنت، عرش اور کرسی سے افضل ہے۔ اس کی کل کمائی کیا ہے کہ وہ رسول کے بدن کے بوسے لے رہا ہے۔ تھوڑی سی بھائی سخاوت کر لیں، اس میں کیا فرق پڑ چلا ہے؟ تھوڑی سی سخاوت جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے، تھوڑی سی سخاوت کر لیں، ماننے پہ آ جائیں تو پاک خاک کو اتنا اونچا مان لیں، کچھ تھوڑی سی تکلیف کر کے زہرا پاک کو بھی سب سے اونچا مان لیں، اس لیے کہ خاک پاک نبی پاک کے جسم سے لگی ہے۔ اس کو وہ قرب میرے آقا سے نہیں ہے جو سیدہ زہرا کو ہے۔ زہرا کی تو وہ پاک ذات ہے جو میرے رسول کے پاک جسم سے بنی ہے۔ اور حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی بے شمار عزتوں اور عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے آخر کوئی بات تو ہے جس ذات کو رب نے نسل نبی کا والد بنایا ہے، اس علی کی عظمت کو عام بندہ کیسے سلام کر سکتا ہے؟ اولاد ہو میرے نبی کی اور والد ہو مولا علی، اولاد ہو میرے نبی کی اور والدہ ہوں سیدہ زہرا، تو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس طرح میرے آقا کی ذات لاجواب ہے، آقا کی نسل لاجواب ہے، اسی طرح حضور کی نسل کی اصل بھی لاجواب ہے۔ اور بڑی خوبصورت باتیں علماء نے لکھی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی یہ بات مجھے اتنا پیاری لگی، کہتے ہیں حضور مولا کائنات حضرت سیدہ زہرا پاک اور حضرت امام حسن اور امام حسین کا ایک بات میں تو تقابل کسی سے نہیں ہو سکتا، کیا بھی نہ کرو، ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ کہا وہ کون سی بات ہے؟ کہا یہ اجزائے رسول ہیں۔ آپ حضرات کو دیانتداری سے سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ علماء کے مسئلے اپنی جگہ، خطیبوں کے مسئلے اپنی جگہ، مناظرہ کرنے والوں کے مسئلے اپنی جگہ، لیکن ہم تو ایک خانقاہی ماحول اور خدا کے گھر میں کھڑے ہیں۔ یار جتنا تم مرید ہو اور اپنی پیر کی اولاد سے پیار کرتے ہو، صحابہ کو اپنے آپ سے کم درجے کا مرید تو نہ سمجھو۔
کائنات میں آقا جیسا پیر کوئی نہیں، صحابہ جیسے مرید کوئی نہیں۔ اور اگر یہ مزاج سیکھنا ہو تو خلیفۃ الرسول بلا فصل سے سیکھو، سیدنا صدیق اکبر سے سیکھو کہ امام حسن فرمائے ممبر سے نیچے اترو، ناراض تو نہیں ہوئے؟ اتنے بڑے جلال کا مالک حضرت امیر عمر، حضرت امام حسین فرمائے اترو ہمارے بابا کے ممبر سے، عمر کو جلال تو نہیں آیا؟ پوچھے حضرت عمر سے حضور جلال کیوں نہیں آیا؟ فرمایا مت ماری گئی تیری، جلال کی جگہ ہوتی ہے یہ محمد کی اولاد ہے۔ کبھی کبھی صحابہ کرام سے یہ آداب بھی سیکھ لینے چاہیے، یہ پیار بھی سیکھ لینا چاہیے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری میں تھے اور یہ وصال کا مرض ہے ان کا۔ مروان چلا گیا پوچھنے، بیمار بندے کو بعض دفعہ مروان بھی پوچھنے آ جاتا ہے۔ مروان چلا گیا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، جیسے مروان گیا تو انہوں نے کہا کیا بات حسن کی، کیا بات حسین کی۔ بیماری کی حالت ہے، حضرت ابو ہریرہ درس دے رہے تھے، مرتے دم تک بھی حسن حسن بھی کرتے رہنا، حسین حسین بھی کرتے رہنا۔ اچھا، ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو بڑی عجیب قسم کی تکلیف ہوتی ہے اس بات پر، میں نے کافی دفعہ پہلے بھی کہا ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ جی حسن حسن کیوں ہوتی ہے، حسین حسین کیوں ہوتی ہے؟ میں نے کہا بے وقوف ہو، امت نبی کی ہوگی تو حسن حسن نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ حسین حسین نہیں کرے گی تو اور کیا ہوگی؟ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اکثر بیان کی جاتی ہے، آپ بھی سنتے ہیں۔ میں شاہ جی سے دعا لینے کے لیے اب پھر دوہرا رہا ہوں۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسنین کریمین میرے پھول ہیں۔ میرے آقا کی عادت کریمہ تھی، سینے سے بھی لگاتے تھے اور ان کو سونگتے بھی تھے۔ اور اس پر میں بڑا پیار بھرا جملہ کہہ رہا ہوں، چومی سب کی اولادیں جاتی ہیں، سونگی صرف اولاد زہرا گئی ہے، اور سونگا بھی میرے آقا نے ہے۔ اور اس پر میرا اپنا تبصرہ یہ ہے، جتنا شخصیت وی آئی پی ہوتی ہے اتنا ہی خوشبو وی آئی پی ہوتی ہے۔ حسن و حسین کی خوشبو کی قیمت جاننے کے لیے پہلے یہ تو دیکھو سونگ کون رہے ہیں۔ کائنات کی ساری خوشبوئیں جس محبوب کی گزرگاہ سے بھیک مانگیں، وہ کبھی پاک حسن کو سونگیں، کبھی پاک حسین کو سونگیں۔ اچھا، یہاں تو حدیث پڑھانے والے اور پڑھنے والے موجود، کوئی ایک آدھ مرتبہ تو نہیں سونگا، کوئی ایک آدھ مرتبہ نہیں سونگا۔ جب بھی سیدہ زہرا پاک کے گھر میں آئے، بلایا بھی صحیح، سینے سے بھی لگایا، چوما بھی صحیح، سونگا بھی صحیح۔ رمضان شریف کا صدقہ اللہ ہمیں یہ خوشبوئیں عطا کرے۔ میں پھر یہ جملہ دہرا رہا ہوں، چوما بھی صحیح، سونگا بھی صحیح، سینے سے بھی لگایا۔ اب اگر کوئی بندہ پوچھے حسن حسن کیوں کرتے ہو، حسین حسین کیوں کرتے ہو، میں نے کہا بھائی جان، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہمارا تو ایمان سلامت ہے۔ جن کو سونگتے ہوئے نبی کبھی نہ تھکے، ان کو یاد کرتے ہوئے امت کیوں تھکے؟ اچھا، میرے آقا سونگتے تھے، اور یہاں پر ہمارے خطبہ، اور میں نے یہ اکثر دیکھا ہے، لکھنے والوں کو بھی بیماری ہے، عظمت اہل بیت کی حدیث آ جائے تو جلدی سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں کہیں پکڑے نہ جائیں، اور بیان کرنے والوں کو بھی بڑی جلدی ہوتی ہے۔ اور میں بڑا محتاط جملہ کہہ رہا ہوں، بہت سارے نمک حرام ایسے بھی ہیں کہ عظمت حسین بیان کر کر کے کوٹھیاں بناتے ہیں اور بعد میں آل محمد برداشت نہیں ہوتی۔ تو کوئی بات نہیں، نمک حرام ایسے ہوا ہی کرتے ہیں۔ جو بات میں کر رہا ہوں وہ اور ہے۔ میرے آقا سونگتے تھے، علماء بیان کرتے ہیں سرکار حسن پاک سے جنت کی خوشبو سونگتے تھے، حسین پاک سے جنت کی خوشبو سونگتے تھے۔ میں کہتا ہوں میں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا، سونگتے تھے میرے آقا، اس لیے کہ جنت کی خوشبو جنت کے مالکوں سے نہیں آنی تو چوروں سے آنی ہے۔ وہ تو حسن پاک سے جنت کی خوشبو آتی ہے، حسین پاک سے جنت کی خوشبو آتی تھی، مانتا ہوں میں اس کو۔ میں نے کہا پر مولانا اتنا جلدی کس بات کی ہے؟ میرا سوال اگلا ہے، آقا کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے جنت کی خوشبو سونگنے کی؟ جنت تو گزرگاہ مصطفیٰ کو سونگے، جنت تو میرے آقا کی گزرگاہ کی خوشبو کو سونگے۔ آقا حسن پاک اور حسین پاک کو سونگتے تھے۔ مولانا جلدی کی ہے آپ نے، حدیث میں جواب موجود ہے، حضور نے فرمایا ہما ریحانیہ، حسن بھی میرا پھول ہے، حسین بھی میرا پھول ہے۔ پھول گلاب کا ہو خوشبو گلاب کی آتی ہے، پھول رسول کا ہو خوشبو بھی رسول کی آتی ہے۔ میرے آقا امام حسن پاک کو سونگتے تھے، امام حسین پاک کو سونگتے تھے، تو میرے آقا کو حسنین سے اپنی خوشبو آتی تھی۔ اب پھول کا اصول کیا ہے؟ پھول کا اصول یہ ہے، یہ درخت سے نہ ٹوٹے تو بھی نہیں سوکھتا، اور اس کا درخت نہ سوکھے تو بھی نہیں سوکھتا۔ پھول سوکھتا تب ہے جب درخت سے ٹوٹے یا درخت سوکھے۔ ان عقل کے اندھوں کو بتا دو
کیا کہنا ان پھولوں کا جن کا درخت محمد عربی ہے۔ آپ سب نے اگر سبحان اللہ نہیں کہی تو سارے شامل ہو جائیں، بس اتنا سی بات ہے، اتنا سی بات ہے۔ آپ شاہ صاحب کے سامعین ہیں، میرے لیے بہت محترم ہیں، اور میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، درخت نہ سوکھے تو پھول بھی نہیں سوکھتا، اور پھول درخت سے ٹوٹے نہ تو پھر پھول نہیں سوکھتا۔ بھئی نہ تو محمد عربی کے درخت نے سوکھنا ہے، نہ حسنین والے پھولوں نے سوکھنا ہے۔ بیٹا برداشت کر، محمد محمد بھی ہوتی رہے گی، حسن حسن اور حسین حسین بھی ہوتی رہے گی۔ یہ بات معین بے کساں والی ہند عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری کو بہت پہلے سمجھ آ گئی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ حسین شاہ ہیں، بادشاہ ہیں۔ اچھا کوئی بندہ پوچھے جی اس کا مطلب، میں نے کہا بھی عرض کرتا ہوں، کلمہ شریف تبرکاً پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ کے فضل سے ہم تو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور حسین بادشاہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حسین بادشاہ ہیں، مطلب تو آپ سارے ہی سمجھ گئے ہیں۔ اس کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ زمانے والوں کان کھول کے سن لو، حضور کی رسالت ختم نہیں ہوگی اور امت محمد میں حسین کی بادشاہی ختم نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پیار کے ساتھ اپنی مذہب کو، اچھا ہم بڑی بڑی چیزیں یاد رکھتے ہیں اور ہمیں یاد رکھنی بھی چاہیے، میٹھی میٹھی سنتوں کا اچھا نشہ ہے، ہم مسواک نہیں بھولتے، میٹھا کھانا نہیں بھولتے، اور ماشاءاللہ گھٹنا ٹیک کے اور کھڑا کر کے کھانا نہیں بھولتے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کتنا حیرت کی بات ہے کسی کو مسواک یاد ہو اور جس کے لیے ہمیشہ نبی قیام کرے وہ ذات یاد نہ ہو۔ سیدہ زہرا پاک کے لیے ہمیشہ نبی پاک نے قیام کیا۔ میں ایک دفعہ UK میں تقریر کر رہا تھا تو میں انہیں اب دوست تو نہیں کہتا، اس موقع پر انہیں دوست کہہ کے میں اہل بیت کی نگاہ کرم سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے وہاں پر یہ جملہ کہہ دیا کہ سیدہ پاک آتی سرکار قیام فرماتے تو فوراً نیچے سے بولے حضور کی شفقت تھی۔ تو میں نے بھی برجستہ کہا، میں نے کہا جس پہ حضور شفقت کریں اس کی عزت نہیں رہتی۔ تو وہ مولانا وہی مر گئے۔ میں نے کہا یہ التزام کہ جب بھی آئیں آقا کھڑے ہو جائیں، آپ اس پر سبحان اللہ نہیں کہہ سکے۔ حضور میں پھر یہ جملہ دہرا رہا ہوں، کائنات کی کروڑوں صفحات پر پھیلی ہوئی کتابیں عظمت زہرا کو وہ کچھ ظاہر نہیں کر سکتی کہ جب بھی وہ آئے نبیوں کا سردار ان کے لیے قیام فرمائے۔ اس اہتمام پہ پتہ نہیں چلتا کہ سیدہ زہرا کا بارگاہ مصطفیٰ میں مقام کیا ہے؟ ہر مرتبہ قیام فرمانا، اور باتوں میں تو کہتے ہو جی فلاں کام حضور نے تعلیم امت کے لیے کیا، تو یہاں بھی زبان دکھتی ہے، کہہ دو عظمت زہرا تعلیم امت کے لیے دکھائی۔ میں نبی ہو کے قیام کرتا ہوں، اور میں یہ بات بالکل کہہ رہا ہوں، ببانگے دول کہہ رہا ہوں، خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، خدا کی ساری مخلوق میں مردوں میں دوسرا محمد کوئی نہیں اور عورتوں میں دوسری فاطمہ کوئی نہیں۔ مردوں میں لاجواب ذات ہے سیدہ زہرا کی۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، ویسے میں ان کا نام لیتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں کہ چلو میرا نام بھی ایک عاشق رسول کے نام کے ساتھ ملتا ہے۔ علامہ بیچ میں سے نکال لیں، محمد اقبال تو میں بھی ہوں۔ اقبال نے سیدہ زہرا پاک میں جو بات کی ہے نا، پینڈو انداز میں مزہ آ گیا ہے۔ علماء نے تو بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں، سیدہ خدیجہ پاک افضل ہیں، عائشہ پاک افضل ہیں، حضرت مریم افضل ہیں۔ اقبال چونکہ اقبال ہے بہرحال، اس نے کہا یار یہ بتاؤ سیدہ مریم کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونا۔ میں کہا واہ مولوی ہو، اس میں کوئی پھڈے والی بات ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، تمہیں نہیں پتا سیدہ زہرا کون ہے؟ دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ بندے کے ساتھ شیخ القل لگتا ہو اور شیخ التفسیر لگتا ہو تو پھر ہدایت تو اللہ کا فضل ہوتا ہے۔
اقبال نے ایک ہی بات کر کے حیران کر دیا. اس نے کہا 3 نسبتیں ہیں سیدہ زہرا میں، باقی ساری باتیں بعد میں کرو. اگر وہ حضرت مریم علیہ السلام وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے تو سیدہ زہرا نبی کے جسم کا حصہ ہے. اور ویسے بھی حضرت سیدہ زہرا پاک، کیا کہنا حضرت زہرا پاک کا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام سیدہ زہرا پاک سے گفتگو فرماتے ہوئے فرماتے ہیں یا فاطمہ، تو اے فاطمہ ذرا میری طرف دیکھ کے سننا، میرے آقا دیکھیں زہرا پاک کو، زہرا پاک دیکھیں آقا پاک کو، تو یوں ہی لگتا ہوگا کہ اپنے آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں. اس محفل میں اس جملے پر جو سبحان اللہ نہ کہہ سکے میں اسے روزے دار ہی سمجھوں گا. میں اسے روزے دار ہی سمجھ سکتا ہوں نا، اور کیا سمجھ سکتا ہوں. ادھر دیکھیے میری طرف، میرا نبی دیکھے سیدہ زہرا پاک کو، سیدہ زہرا پاک دیکھیں نبی پاک کو. زہرا پاک نبی کے چہرے میں دیکھیں تو اپنا آپ نظر آئے، اور میرا نبی زہرا پاک کو دیکھے تو اپنا آپ ہی نظر آئے. اور یہ خطاب ہو تو یوں لگے جیسے آئینے میں کوئی اپنے آپ سے بات کر رہا ہو. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا نبینا خیر الانبیاء وہو ابو کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے بہتر ہیں اور وہ آپ کے بابا ہیں. میں تو چونکہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، پڑھے لکھے بندوں سے میں نے سنا ہے کہ مضاف کا تعارف مضاف الیہ سے ہوتا ہے. ابو کے، جو میری طرح ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد داد دیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو پہلے دے چھوڑے نا یار. ابو کے آپ کے بابا ہیں، آپ کے بابا ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں ساری کائنات رسول کا نوکر کہلا کے عزت پاتی ہے. سیدہ تیری عظمت کو سلام، میرا نبی اپنا تعارف تیرا بابا کہہ کے کراتا ہے. اگر اس کو قرآن مجید کی ایک آیت کے ساتھ ملا لیں فلا و ربک، محبوب آپ کے رب کی قسم، تو شارٹ کٹ انداز میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ خدا کا تعارف ذات مصطفیٰ سے ہے اور مصطفیٰ کا تعارف ذات زہرا سے ہے. اس میں ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے. فرمایا فاطمہ جو نبیوں کے سردار ہیں وہ آپ کے بابا ہیں، آپ کے بابا ہیں. آپ کہیں گے وہ کیا؟ میرے آقا نے امت کو ایک بات سمجھائی، وہ سارے کو میں کہتے ہو زہرا پاک کے کیوں نہ لاجواب ہوں، ان کا بابا جو لاجواب ہے. فرمایا کبھی کبھی یہ بھی تو کہہ دیا کرو کہ زہرا کے بابا جیسا بابا کوئی نہیں تو مصطفیٰ کی بیٹی جیسی بیٹی بھی کسی کی نہیں ہے. دیکھیں نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کسی بزرگ کی تعریف کریں، آپ کا کیا کہنا، آپ کا کیا کہنا. چلیں وہ تو صاحب کمال ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے عقیدت ہے، اچھی بات بیان کر رہا ہے، اور ان کی اولاد کے حوالے سے کوئی جملہ نہ کہیں تو اتنا خوشی نہیں ہوگی. اور اگر کسی کو آگے کہیں کہ حضرت آپ کی اولاد اتنا اچھی ہے، وہ کتنا خوش ہوگا. بس اسی سے آپ سوچ لیں. ایک تو یہ ہے کہ اولاد پتہ نہیں حل بھی ہو کہ نہ ہو، اور اگر اولاد بھی سیدہ زہرا جیسی ہو. فرمایا فاطمہ تیرے بابا، ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ آپ کے بابا ہیں. اور آگے فرمایا وشہیدنا خیر الشہداء وہو امو ابی کے، اور ہمارے شہید تمام شہیدوں سے بہتر ہیں اور وہ آپ کے ابا جان کے چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بیان کرنا تھا حضرت امیر حمزہ کی عظمت کو، تو سرکار نے بیچ میں سیدہ زہرا پاک کا حوالہ رکھا، آپ کے بابا کے چچا. چلیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. فرمایا وَمِنَّا مَن لَّهُ جَنَاحَانِ يَطِيرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ وَهُوَ ابْنُ أَمِّ أَبِي کے، اور ہم ہی میں سے وہ بندہ ہے جو 2 پروں کے ساتھ اٹھتا ہے جنت میں جہاں چاہتا ہے، اور وہ آپ کے بابا کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت جعفر طیار. چلے میں اپنے ذوق کی بات کرنے لگا ہوں. اتنی مرتبہ سیدہ زہرا پاک کا نام کیوں لیا حضور نے؟ آپ 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 آپ. پھر میں دہرانا چاہتا ہوں آپ. چلیں جو میری سمجھ میں وہ کہہ دیتا ہوں. میرے خیال میں حضور نے امت کو درس دیا ہے، میں اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ بار بار فاطمہ 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 کرتا ہوں، تم تو نوکر ہو میرے. اور پھر سرکار نے فرمایا وَمِنَّا سِبْتَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ وَهُمَا ابْنَاكَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ. فرمایا اس امت کے دونوں شہزادے ہم ہی میں سے ہیں اور وہ آپ کے بیٹے ہیں، امام حسن امام حسین.
ومن المہدی، اور مہدی بھی ہم میں سے ہوں گے. ویسے پھر میں عرض کروں، حضور علیہ السلام نے اپنی ذات سے شروع کیا اور امام مہدی تک جا کے بات ختم کی، اور ہر حوالے میں سیدہ زہرا کو رکھا. مطلب اس کا یہ ہے فاطمہ قیامت تک عزت کا کوئی حوالہ ایسا نہیں ہوگا جس میں تو نہیں ہوگی. اور ابھی حضرت قبلہ امام حسن علی مقام علیہ السلام کا کل یوم ولادت تھا، ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے. میں نے اگلے دن بھی ایک جگہ کہا تھا، یہاں بھی کہا تھا، میں ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہمارے وہ علماء جو ماشاءاللہ دین کی اتنا خدمت کرتے ہیں کہ بھوکے ننگے ہوتے ہیں اور کروڑ پتی بن جاتے ہیں خدمت دین کی برکت سے. آپ پریشان ہو گئے، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا. میں ایک یتیم بچہ تھا، میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں. میں دھکے کھاتا کھاتا میں نے دین پڑھنا شروع کیا. رسول اللہ کے دین کی برکت سے میرے پاس سب کچھ ہے. اس کو کوئی تنقید کا پہلو نہ سمجھے. میں ایک اور بات کر رہا ہوں، مولوی صاحب کے بچے دین نے پالے، مولوی صاحب کو کوٹھیاں دین نے دی، مولوی صاحب کو گاڑیاں دین نے دی. لفظ پیر کا میں استعمال نہیں کرتا، وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں. ان کو بھی سب کچھ دین نے دیا ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ مولانا اہل بیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے منہ سنبھال کے بات کیا کرو. تمہارے بچوں کو دین نے پالا ہے، زہرا کے بچوں نے دین کو سنبھالا ہے. تیری اور تیرے بچوں کی بقا دین کا نام لینے میں ہے، اور دین کی بقا وجود حسن اور وجود حسین کی وجہ سے. اس میں کیا شک ہے کہ امام حسن کی سخاوت اور میرے حسین کی شہادت بچا گئی دین مصطفیٰ کو. جملہ تو ایک ہی کافی ہوتا ہے جب سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہوں. پھر میں اشارہ کر دیتا ہوں، حسن کی سخاوت اور امام حسین کی شہادت بچا گئی دین کو. اور یہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، شاہ جی کے قدموں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مزہ نہ آ جائے مانگنے والے کو کہ دینے والا اقتدار ہی دے دے. بڑے ڈھیلی سبحان اللہ کی ہے آپ نے. اچھا میری تقریر کا کوئی مقصد اپنی مرضی سے نکالتا پھرے تو اس احمق کی حماقت کو میں معراج پہ سمجھوں گا. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سن لیں. مزہ نہ آ جائے مانگنے والے کو کہ جسے میرا حسن اقتدار دے دے. اب سنیے، آپ کہیں میں نے کہا میں توہین نہیں کر رہا، حسن کے در سے اقتدار ملے، میں توہین نہیں کر رہا، پر اتنا ضرور کہہ رہا ہوں میرے حسن نے اقتدار دے کے کہا ہم تخت و تاج کے لیے بندے ذبح نہیں کرایا کرتے، تخت و تاج دے کے نانے کی امت بجایا کرتے ہیں. اور عین اس موقع پر میرے رسول کرم کا یہ فرمانا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے. میں پیار سے جملہ کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے بتا دیا میرے شہزادے مال کما کے سردار نہیں بنتے، سب کچھ دے کے سردار ہوتے ہیں. اس پر ایک اور جملہ بھی کہہ دوں، امام حسن نے اقتدار دیا، رب نے سرداری حسن سے نہیں جانے دی. چلیں آپ پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ. اقتدار دیا، سرداری نہیں جانے دی. قیامت تک ولایت کا قاسم اولاد زہرا کو بنا کے اس بات کا اعلان کر دیا گیا، عزت والے جتنے بھی ہوں گے بھکاری ہوں گے، حسن کے گھرانے کے، حسین کے گھرانے کے. آج آپ دیکھ لیں سیدوں کی عزت کی بات میں آپ کو ایک بتاؤں، میں نے آج تک کسی سید کو نہیں دیکھا نسب بدلتے. اگر آپ کی گواہی بھی ایسے ہو تو بولیں. ایک باری سجا ہاتھ چک لو، کچھ نہیں ہوتا یار. کسی سید کو نہیں دیکھا.
سید کو نہیں دیکھا نسب بدلتے ہوئے. سید کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں تو بھی, سید کسی کلی میں رہتا ہو تو بھی, میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی سید نے نسب بدلا ہو. نسب جب بھی بدلتے ہیں دیگر معزز بدلتے ہیں, سید نسب نہیں بدلتے. اس پر تو میں یہی سمجھا ہوں, سید اگر پھٹے پرانے کپڑوں میں کسی کلی میں بھی بیٹھا ہو تو اس کا خون بتا رہا ہوتا ہے اللہ کے بندے ادھر ادھر مت دیکھ, سرداری تیرے گھر میں ہی ہے. تو یہ سیدہ زہرا پاک کے خون کی برکت ہے اور مولا مرتضیٰ کی برکتیں ہیں. یہ میں نے شاہ جی کی محبت میں حکم کی تعمیل میں اتنا بات کی ہے. میں عثمان غنی صاحب کو راستے میں کہہ رہا تھا آج میرا تقریر کا موڈ نہیں ہے, میرا تو موڈ صرف یہ ہے کہ شاہ جی سے زیارت اور کچھ تنہائی میں تھوڑی بہت ملاقات ہو جائے. اب تو بڑا عرصہ ہو گیا ہے, شاہ جی پہلے کبھی کبھی کرم فرماتے تھے. آج میں اس پاک محفل میں کہہ رہا ہوں حضور وہ عقیدت مندوں کی لسٹ میں نام شامل سمجھیں اور کبھی کبھی حکم فرما دیا کریں کہ کہاں ہو گھر پہنچو. میرے گھر میں جتنی رونق بہاریں ہیں سیدہ پاک کے بعد شاہ جی کی دعاؤں کا صدقہ ہے. اور میں اجتماعات میں اکثر تکلف سے اس لیے پرہیز کرتا ہوں بات کرنے سے کہ زمانہ کچھ اور نہ سمجھے. مجھے ایک بندہ کسی نے کہا جی سیدوں کو تم خوش آمدی ہو. میں نے کہا یہ گواہی دے دینا میرے بخشے جانے کے لیے کافی ہے, تمہارا کیا بنے گا. میں نے کہا میرے لیے گواہی دے دینا, میں اس بات پہ راضی ہوں, میرا خدا جانتا ہے, اللہ کی قسم میں راضی ہوں. اگر کوئی بندہ ہمیں سیدوں کے نوکروں میں شمار کر لے ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. میں کبھی کبھی خوش ہوتا ہوں, ہم سے جلنے والے بھی یہی کہتے ہیں یار سیدوں کے بہت قریب ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ گواہی دے دو ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. میں اپنی بات کو حضرت امام زین العابدین عالی مقام علیہ السلام جی ہاں مروان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آپ نے کہا کیا بات حسن کی, کیا بات حسین کی. اب ظاہر بات ہے مروان سے تو برداشت نہیں ہوتا حسن حسین. مروان کسی اکیلے بندے کا نام نہیں ہے, مروان ایک مزاج کا نام ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف مدینے میں مروان تھا, پنڈی میں بھی ہو سکتے ہیں, لاہور میں بھی ہو سکتے ہیں, کسی اور شہر. مروان ایک مزاج ہے دشمن. اور یہ مروان بدبخت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر کھڑا رو رہا تھا. میرے پاک حسین نے فرمایا کم وقت ساری زندگی میرے بھائی حسن کو ستاتا رہا اور آج رو رہا ہے. اس نے کہا آج رو اس لیے رہا ہوں کہ اس بندے پر اتنا ظلم ہوئے, اگر کسی پہاڑ پر ہوتے تو وہ جگہ بدل دیتا, پر حسن نے پاؤں نہیں بدلا. اے امام حسن آپ کی عظمت کو سلام کہ آپ دنیا سے گئے تو دشمنوں کو بھی رلا گئے. کیا بات حسن کی, کیا بات حسین کی. مروان نے کہا ابو ہریرہ تجھے ہو کیا گیا ہے, جب بھی ملتے ہو حسن حسن کرتے ہو, حسین حسین کرتے ہو, بات کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ پہلے لیٹے ہوئے تھے, بیماری کی وجہ سے محبت اہل بیت کا کرنٹ بھی واوا ہوتا ہے. ابو ہریرہ کو لگا کرنٹ اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا کیوں نہ کروں حسن حسن, کیوں نہ کروں حسین حسین. میں تجھے بتاؤں میں سرکار کے ساتھ تھا, سیدہ پاک کے گھر گئے ہم, امام حسن پاک دوڑتے ہوئے آئے, امام حسین پاک آئے. میرے پاک نبی نے امام حسن کو ادھر امام حسین کو ادھر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد امام حسن کا منہ ادھر امام حسین کا منہ ادھر اور دونوں کے منہ پر بیک وقت اپنا منہ رکھ کے کہا اللہم. یہ دونوں اللہم جب نکلے گا دونوں منہ برابر ہونا تو میرے نبی نے حسن پاک کو بھی چوما, حسین پاک کو بھی اکٹھے اور چوم چوم کر کہا اے اللہ میں حسنین کو محبوب رکھتا ہوں. اور یہ پوری روایت سنائی. مروان آیا تھا بیمار پرسی کرنے, خدا ہی جانتا ہے کہ کتنا مروان کے مرض میں اضافہ ہوا. اور حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو کہ آخر یہ وجہ کیا ہے. ابو ہریرہ نے کہا زمانے کو بتا رہا ہوں رسول کے امتیوں, کوئی مروان ہتھے چڑھ جائے حسن حسن بھی سنایا کرو, حسین حسین بھی سنایا کرو. اللہ رسول کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے. میں حضرت امام زین العابدین پاک کے جس فرمان ذی شان پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں وہ
یاد رکھنے والا ہے اور سند ہے ہم سب کے لیے۔ آپ کی تو خوش قسمتی ہے کہ آپ کی بیعت قبلہ شاہ جی سے ہے، آل رسول سے بیعت ہے، اور ہماری بھی خوش قسمتی ہے کہ ہماری آل رسول سے عقیدت ہے۔ امام